حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے یہ اعلان میں تو نہیں نہ کر سکتا، میری حیثیت نہیں ہے، مجھے تو خود نہیں پتا کہ معاملہ کیا بننا ہے، اخیر کیا ہونی ہے، یہ تو رب کو پتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں جنت لکھ کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی اعلان کر سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ عام بندہ یہ اعلان اور یہ بات نہیں کر سکتا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تو پہلی چیز ہوتی ہے، نمبر 1 پہ ہے نماز، نمبر 2 پہ ہے زکوٰۃ، نمبر 3 پہ ہے امانت، نمبر 4 پہ ہے شرمگاہ، نمبر 5 پہ ہے یہ پیٹ، نمبر 6 پہ ہے زبان۔ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، جنت مجھ سے لکھوا لو۔ یہ میں نے آپ کو سنا دی، آپ نے توجہ کے ساتھ سن لی۔ سنانا کتنا آسان ہے، سننا کتنا آسان ہے، کوئی فرق تو نہیں نہ پڑا، بلکہ ایمان تازہ ہوا۔ لیکن جب قبلہ عمل کی باری آ جائے گی نا، تو مولوی میں بھی کمزوریاں، نمازی بھی کمزوریاں، سنانے والے میں کمزوریاں، سننے والوں میں ان سے زیادہ کمزوریاں۔ مثال کے طور پر نماز پنجگانہ کی حاضری لگا لو، سستی ہو جاتی ہے۔ 3 پڑھ لی، چوتھی بھی غیر، 4 پڑھ لی، 5ویں بھی غیر، 5 پڑھ لی، تراویح نہیں پڑھ رہے، بجی کو کھانا کھا لیتے ہیں، سموسے کھا لیتے ہیں، پکوڑے کھا لیتے ہیں، اوپر سے بوتل پی لیتے ہیں، وہ آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے میں چکتا ہوں نا تو کل سب کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہوتا تو ہے۔ کل جب نے پیزا کھا لیا، صبح کھٹے پٹے ڈکار آنے لگے، رات کو مسئلہ بن گیا، پھر چہل قدمی کی تھوڑی سی، پھر سحری کی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مسئلہ تو بنتا ہے جب وافر مقدار میں کوئی چیز بھی جائے گی نا تو مسئلہ تو بنے گا۔ 5 وقت کی نماز کی حاضری پابندی کے ساتھ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، اب میں یہاں بالکل ساتھ میں رہتا ہوں، دیوار ہے پیچھے میں رہتا ہوں، اگر میں سب سے پہلے آ گیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی کوئی نہیں ہے، یا اس میں اچھائی کیا ہے؟ میں نے کون سا تیر مارا، میں نے دیوار بنا کے دروازہ کراس کیا، اندر آ گیا۔ اب جو بندہ دور سے آئے گا تو یقیناً 10 قدم چل کے آئے گا تو اس کو ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلا بیٹھا ہوا ہے یا بھائی رسولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ سجاول ہے، اب یہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سنتیں پہلے والی جو پڑھنی ہوتی ہے وہ پہلے پڑھ لی، ظہر کی سنتیں پہلے والی وہ پہلے پڑھ لی، اور اس کے بعد فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے۔ ایک بندہ لیٹ آیا اور اس نے پہلے والی سنتیں اس کی رہتی تھی، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے 2 سنتیں پڑھی، پھر 4 سنتیں پہلے والی پڑھی، پھر 2 نفل۔ اب اس کی کتنی ہو گئی فرضوں کے علاوہ؟ جی 8، اس کی 8 ہو گئی۔ اور کتنی دیکھیں پھر اپنی کرامت دیکھی، ادھر زلزلہ آ گیا، اللہ اکبر۔
جو پہلے آیا ہے اس کی 4 ہے، جو بعد میں آیا اس کی 8 ہے۔ تو جس نے 4 پڑھنی ہے یقیناً وہ 4 پڑھ کے جلدی جائے گا۔ اب اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، قائد نکلے اس کو پکڑ لیا، یار تجھے اتنی جلدی پڑھ لی، تو نے اتنی جلدی پڑھ لی؟ بھائی آپ نے 8 پڑھنی تھی، اس نے 4 پڑھی، جس کی 4 ہے اس کی پہلے ختم ہوگی نا۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور آگے اگلے بندے کو ہلکا بھی جان رہا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب نماز ادا ہو جائے پھر نہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں انہیں جوگا ہے نہیں، تو جنہیں جوگا کر دیتا ہے اللہ کو۔ نمبر 2 پہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مثال کے طور پر ایک مل آنر ہے، مل مالک ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مل کا مالک ہے وہ، اب ٹیکس بنتا ہے 1.5 کروڑ ماہانہ، 1.5 کروڑ ٹیکس بن، مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنا بنتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے ساتھ میں مسجد بنائی، ساتھ میں مسجد بنائی، اور قاری صاحب کی تنخواہ جس کو 20 سے 25 ہزار کوئی نہیں دیتا تھا، اس کی 30 ہزار تنخواہ کر دی۔ اب وہ میاں صاحب کی گیت نہیں گائے گا تو اور کیا کرے گا؟ 6 مہینے میں قاری صاحب نے کار لے لی، وہ گیت تو گائے گا، نماز کے لیے آئے تو ہر نماز کے لیے آئے، نواں سوٹ پہن کے آئے کاٹن واٹن کا، تو وہ میاں صاحب کو دعائیں نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور رزق کو تو حلال کرنا ہے نا اس نے، تو وہ تو دعائیں دے گا۔ اب ٹیکس والے آئے، قاری صاحب کو آگے کر دیا، مسجد آگے کر دی، یہ جی 1.5 کروڑ بچانے کے لیے مسجد کا خرچہ 50 ہزار۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نہیں دوں، اور کہے کہ نہیں میری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، میرا ٹیکس بھی ادا ہوگا، میرا سارا سلسلہ ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہے، کسی کو مثال کے طور پر زکوٰۃ بن رہی ہے 2 لاکھ کی، ایک بندے کو 400 کی جوتے لے دی، ایک بندے کو 600 کا سوٹ لے دیا، ایک بندے کو 2 کلو کڑک لے کے دے دی، ایک بندے کو چینی لے کے دے دی 1 توڑا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شریعت مطہرہ نے جو قانون وضع کیا ہے 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ دینا ہے، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپنی عقل سے شریعت کو نہیں پرکھنا، جو شریعت کا حکم ہے عقل کو اس کے تابع کر دینا ہے۔ امانت ہے نمبر 3 پہ، امانت۔ امانت، ایک امانت یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی، ایک ہے کہ امانت خود آ کے پھنس گئی، ٹھیک ہے؟ کیسے پھنس گئی؟ باپ کی اولاد تھی 8 بندے، بچیاں، بہن بھائی، یہ بڑا تھا یا بڑا نہیں تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اب جیسے باپ فوت ہوا، اس نے ہوشیاری سے سارا کام کر لیا، بہن بھائی چھوٹے تھے، نظام چلا لیا اس نے، اور بھائی بہن بھائی کو ماتحت کر لیا۔ اب امانت اس کے پاس ہے، بھائیوں کے حصے ہیں، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، ہوائی تیر پھینک رہا ہوں، ٹھکانے پہ لگ گیا تو لگ گیا، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا یہ 50-50 لاکھ حق بنتا ہے امانت کا، وہ جو وراثت کی ہے، اب عید پہ ان کو سوٹ لے کے دے رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، امانت نہیں دے رہا، سوٹ لے کے دے رہا ہے، چینی لے کے دے رہا ہے، اس کو 50 لاکھ کا ہے نا تو 12 لاکھ کا مکان لے کے دے دیا، باقی تو بچے نا۔ کہ بلا امانت کہنے میں سننے میں بہت آسان ہے، یا ایسی تھی کسی نیچے اولاد ہے، بھائی بہن بھائی کو چھوڑ دیا، نیچے اولاد ہے، اولاد میں ایک بیچارہ دماغ کا کمزور ہے، سارا دن وہ جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، بیچ میں ایک ذرا ہوشیار ہے، بیچ میں بچی ہے وہ حیا کرتی ہے، تربیت اچھی کی ہے حیا کرتی ہے، یا ویسے معاشرہ اجازت نہیں دیتا وہ ویسے حیا کرتی ہے، جو ہوشیار ہے اس کو سارا کچھ دیا جا رہا ہے،
جو سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، اس کو سموسے پکڑا دیے. اور اللہ کے بندوں بچیاں بولتی نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ان کا حق نہیں ہے. یہ امانت بہن بھائیوں کی امانت ہو، اولاد کی امانت ہو، طریقے سے ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فرمایا کہ جو یہ 6 باتوں کی ضمانت دے دے تو میں جنت لکھ کے دیتا ہوں. مشکل ہے، کام مشکل پھنس گیا. اللہ اکبر. نمبر 4 پہ ہے شرمگاہ. یہ اب مسجد میں تو اس پہ گفتگو ذرا مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ سارے سمجھدار ہیں. شرمگاہ 2 چیزیں ہیں، آگے پیچھے بھی. ان کی حفاظت کرنا، لوگوں کے سامنے بھی حفاظت کرنا، اور علیحدہ میں بھی اس کی حفاظت رکھنا. یہ گوڑوں سے لے کر یہ ناف تک یہ بندے کی شرمگاہ ہوتی ہے. گرمیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہر پہ نہا رہے ہوں، نلکے پہ نہا رہے ہوں، ٹول پہ نہا رہے ہوں، یہ آج کل وہ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ نہا رہے ہوں، تو یہ ساری بے پردگی ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی. ایک تو ہے نا غلط کام پہ لگ جانا، وہ تو چلو غلط کام پہ لگے، شرمگاہ کو غلط استعمال کر رہا ہے. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں ویسے پردے کے لحاظ سے چھوٹی یعنی مسجد کے دائرے کے اندر رہ کے، ادب کے دائرے کے اندر رہ کے میں بات عرض کر رہا ہوں. شرمگاہ کی حفاظت. اور نمبر ہے 5 طرفات کے نام پہ کہیے سبحان اللہ. پیٹ کی بلا جب سے ماں کے پیٹ میں تھے، یہ اس کے بھرنے کا بندوبست اللہ پاک نے کیا، نہیں بھرا، نہیں نہ بھرا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خوراک جا رہی ہے، نکل نہیں رہی. جنتی نظام، جنتی نظام، یہ قدرت والے کا قدرت ہے. جنتی نظام، جنتی خوراک اس کو زندہ رکھنے کے لیے دی جا رہی ہے، لیکن نکل نہیں رہی، ہضم ہو کے نکل نہیں رہی. میرا مالک ہے، جس کو چاہے جس ہاتھ میں رکھے، سبحان اللہ، قربان چاہیے، اس کی ادا پہ قربان چاہیے. اس وقت سے لے کر مرنے تک یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے. ہر 6 گھنٹے کے بعد تقاضا کر رہا ہے. گرمیاں ہیں، ہر گھنٹے کے بعد پانی کا تقاضا ہے، اور خوش نصیب ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اس کو قبلہ حرام سے بچانا ہے. ایک ہی بات ہے پیٹ کے بارے میں، ایک ہی بات ہے. اس کو مٹی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں نا. قرآن کریم نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے پیدا کیے گئے ہیں، دوبارہ اسی میں دفن ہوں گے، اسی سے اٹھائے جائیں گے. اور اس پیٹ کو یہ مٹی ہی بھرے گی، ویسے نہیں بھرتا. کوشش کریں کہ اس کو رزق حلال سے، رزق حلال سے. وہ اس کے مقدر میں آدھی روٹی ہے، اس کے مقدر میں 1 روٹی ہے، اس کے مقدر میں 2 ہیں. جتنی ڈالتے جاؤ جگہ گنجائش بنتی جائے گی، لیکن کوشش کرنی ہے کہ حلال. اور ان دنوں میں مزے کی بات یہ ہے کہ سحری میں، افطاری میں آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جتنا مرضی کھانا، جتنا مرضی پی، حساب نہیں لیا جائے گا. آئے کمال نہیں ہے، کمال ہو گیا. روزے دار پہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھائے پیے، اور خاص کر مہمان آ جائے تو مہمان کے ساتھ کھائے پیے، اس کا بھی حساب کتاب نہیں. کتنا لطف ہے، کتنا لطف ہے، زندگی کا مزہ ہے. اسی کو اسلام کہتے ہیں. اور نمبر 6 پہ ہے کہ بلا زبان. یہ بڑی تیز چلتی ہے، خاص کر مولویوں اور وکیلوں کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور مولوی کو سادی زبان میں مولوی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو تیز ہو، جس کی زبان چلتی ہو. جو خود گنگا ہو لوگوں کو کیا سمجھائے گا. اور وکیل کہتے ہی اسے ہے کہ جو تیز تراز ہو، نہ دیکھے جھوٹ نہ دیکھے سچ، بس زبان اس کی چلنی چاہیے، جو جس طرح رخ کرے وہ چلے.
لیکن کوشش کریں نا مولوی بھی زبان کو اختیار میں رکھے اور وکیل بھی، اور باقی عوام الناس کو چھوٹ نہیں ہے وہ بھی کنٹرول میں رکھے، وہ بھی کنٹرول میں رکھے، کیا بول رہے ہیں کس وقت بول رہے ہیں اس کا تھوڑا سا خیال کیا جائے۔ اکثر مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ شغلن ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جان بوجھ کے بندہ کر لیتا ہے۔ زبان کو کنٹرول میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اپنی مرضی سے زبان مبارک کو نہیں کھولتے، جب وہی خدا ہوتی ہے تو آپ لبھائے مبارک کو حرکت دیتے ہیں، پھر لبھائے مبارک جب ہلتے ہیں تو موتی جھڑتے ہیں، وہ موتی 6 جھڑے جو میں نے اور آپ نے سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا امتی یہ 6 باتوں کی ضمانت دے دے میں جنت لکھ کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث شریف سنیے اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ صحابی کا نام لینے لگا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عامر بن مرہ جوہنی، یہ جوہن ایک قبیلہ ہے، حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قبیلہ قزاں سے ایک شخص آیا بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آگے سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا انداز تھا صحابہ پر، سبحان اللہ، کیا انداز تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اور میں آپ پر باری ہوں۔ یہ دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے؟ مقصد ایک ہی ہے نا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں آپ پر باری ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور عبادت کے لائق صرف اسی کو مانتا ہوں، آپ کو اللہ پاک کا سچا سچا اور آخری نبی تسلیم کرتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور رمضان میں اضافی نفل بھی پڑھتا ہوں۔ حدیث میں اضافی نفل کا بھی ذکر ہے۔ وہ خاموش ہوئے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنیے اس کی گفتگو۔ عرض کی جی یا رسول اللہ ہم نے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان باتوں پہ عمل کرتا ہوا مرا یا تو وہ صدیق بنے گا یا شہید بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے اللہ۔ صدیق کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معنی عرض کرنے لگا صدیق کا، کیونکہ جشتیوں کا بابا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، حضر یہاں تک کہ مزار کا ساتھی ہے اور آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ تو ذرا جھوم کے مدد بولے نا پھر قربان چاہیے۔ صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مرجائی ہوئی، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب؟ یہ دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں درخت لگا ہوا ہے، تیز آندھی آئی اور وہ گر گیا، اور میرا شوہر سفر پہ ہے، جہاد کے لیے گیا ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ تو صبر کر، اللہ پاک کی مرضی ایسی تھی تیرا شوہر فوت ہوا ہے۔ وہ روتی ہوئی باہر نکلی اور جا رہی تھی، چوک مڑا ہے، یوں مڑی جو جیسے مڑی، آگے سے صدیق اکبر آ رہے تھے، سلام دعا ہوئی تو آپ فرمانے لگے بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آ رہی ہوں۔ کہنے لگی ایسے ایسے بھائی صدیق میں نے خواب دیکھا، آپ بھی علم والے ہیں، صاحب علم ہے، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے یہ دیکھا۔ اب بہن کی نا وہ
درد نہ صدیق اکبر سے دیکھا نہیں گیا. آپ فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، ہمارا بھائی تمہارا شوہر شام کا کھانا تیرے ساتھ کھائے گا. اس کی یہ تعبیر ہے. اللہ اکبر. وہ کشمکش میں ہے کہ ایک طرف نبی نے ارشاد فرما دیا، تعبیر دے دی، ایک طرف صدیق نے تعبیر دے دی. میں جاؤں تو جاؤں کدھر؟ پھنس گئی نا. اللہ اکبر. شام ہوئی تو کنڈا کھڑکا، بھاگ کے گئی، دیکھا تو شوہر باہر کھڑا ہے. اللہ اکبر. شوہر باہر کھڑا ہے، ویلکم کی، استقبال کیا اور گھر آ گئے. آج کو تو کھانا وانا کھایا. صبح کو شوہر کو پکڑ کے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ تعبیر دی تھی، یہ تو آ گیا ہے. ابھی میرے قریب نے لب نہیں کھولے تھے، جبرائیل آ گئے علیہ السلام اور آ کے سلام پیش کیا رب کا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جو تعبیر آپ نے دی تھی وہی تھا، حقیقت وہی تھی. اس کا شوہر یہ والا فوت ہو چکا تھا، لیکن صدیق کی زبان سے نکل گیا، ہم نے دوبارہ زندگی دے دی. صدیق اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہو، زکات دیتا ہو، پوری ڈنڈی نہ مارتا ہو، نماز کے روزے رکھتا ہو، پورے ڈنڈی نہ مارتا ہو، نفل پڑھتا ہو، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا فرمائی، جب بھی مرے گا یا صدیق ہو کر مرے گا یا شہید ہو کر مرے گا. میں شہید پہ پھر بحث نہیں کرتے، پھر کام لمبا ہو جائے گا. میں نے اور آپ نے دو حدیثیں سنی، دونوں حدیثوں میں زکوٰۃ کا ذکر تھا، ہے، رہے گا. کوشش فرمائیں کہ جب زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے تو پوری دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے مدرسے میں دینی ہے. اس چیز کا تھوڑا خیال فرمایا کرے، کیونکہ ہر بندے کی نا 10 دوست جاننے والے ہوتے ہیں. ہر بندے کے 10 12 15 جاننے والے ہوتے ہیں. بعض دفعہ جاننے والے نہیں ہوتے، جاننے والے کا آگے جاننے والا ہوتا ہے. تو ان دونوں میں نا وہ ذرا اکٹھے ہو کے ادھر ادھر کوشش کرتے ہیں کہ یار سال کا فنڈ اکٹھا ہو جائے، سال کا فنڈ مدرسے کا اکٹھا ہو جائے. تو وہ کوشش کرتے ہیں، بیچ میں کسی نہ کسی کو ڈال دیتے ہیں. تو اب یہاں پہ مدرسہ ہے، اب اس کا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں، کون کس کو سفارش کرے تو کون کیا کرے. حاجی صاحب ہیں وہ مجھے کہہ دیتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے خیر مجھے کہا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہاں طے چل رہا ہے اور تقریباً میں جو جمعے پہ غالباً عرض کر رہا تھا کہ 60 سے 65 بچی ہیں، ناظرے والی بچیاں اس کے علاوہ ہیں. جو عالمہ کا کورس کر رہی ہیں وہ اتنی ہیں، اور جو ویسے دیکھ کے قرآن کریم اور مدنی قاعدہ وغیرہ پڑھتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو لہٰذا آپ کوشش فرمایا کریں کہ اپنا فطرانہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا ویسے کوئی صدقہ وغیرہ ہو تو وہ اپنے مدرسے کو دیے کریں. انتظامیہ کے لوگ وہ دونوں بیٹھے ہیں، یا عورتوں کے ذریعے اگر پہنچانی ہے تو پھر باجی کو ڈائریکٹ باجی کو پہنچ جائے گی، تو ان کے ذریعے سے پھر حاجی صاحب کو پہنچ جائے گی. میرے حساب کیلکولیٹ وغیرہ ہو جائے گا جو بھی سلسلہ ہے. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جان پہچان والے بھی ہیں، چلو ادھر بھی دینی ہے تو آدھا بندہ ادھر دے دیں، آدھا اپنے، کیونکہ محلے دار ہے نا تو محلے کا بھی حق ہے، محلے کا بھی حق ہے. یہاں پر بھی اسی طرح چل رہا ہے. کوشش فرمایا کریں تاکہ کوئی کام نہ رکے نہیں. ان کا کام چل رہا ہے آپ کے کاموں سے، کیا پتہ کہاں پہ دینے سے، کس کی دعا سے کیا پتہ بخشش ہو جائے، یہ تو رب بہتر جانتا ہے. لہٰذا کوشش فرمایا کریں دائیں بائیں نظر، کیونکہ اللہ پاک نے عقل دی ہے نا تو عقل کو استعمال کیا کرے اور کوشش کریں کہ ادھر بھی چلو. وہ بندہ ایک چل کے آ جاتا ہے، مثال کے طور میں کسی کے پاس چل کے چلا جاؤں، اب میرا ہو بھی نمازی، یار اب قاری صاحب کو کیسے انکار کریں. ٹھیک ہے اب چلو تھوڑا بہت ادھر دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت اس کو دے دیتے ہیں. اس طریقے سے تھوڑا کوشش کر کے درمیان طریقے سے مدد لا کے عمل کر لیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ نے 2 حدیثیں شریف سنی، بلکہ 3 سنی.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، اور دو حدیث زکوٰۃ کے متعلق آپ نے سنی، اور صدیق کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جو ہم نے صبح صبح فجر کے درس میں جو درس لیا اور دیا، اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ پڑھیے لا